کہ ایک ایسا طعن پیش کروں گا جس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ان سب پہ حجت تمام ہوگا، اور کوئی بھی عمری کتنا ہی بڑا محقق کیوں نہ ہو اس طعن کا رد نہیں کر سکے گا، اور آپ کسی بھی اس طعن کو کسی بھی عمری عالم کے سامنے رکھ دیں وہ اس سے جان نہیں چھڑا سکے گا۔ یہ ابو بکر کے لیے بھی ہے، عمر کے لیے بھی ہے، اور اس سے جو ثابت ہوتا ہے وہ خلود فی النار، اس طعن سے خلود فی النار اور ایمان اور اسلام سے خروج، اور یہ غلطیوں سے سرزد ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں۔ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے البخاری، ان کے صحیح ترین کتب سے ثابت کریں گے اختصار کے ساتھ۔ ویسے میں اس کو بہت طویل بھی بیان کر سکتا ہوں، طول دے سکتا ہوں، اور اس طول دینے میں فائدے ہوں گے، کئی تقریرات کر سکتا ہوں، لیکن میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ کتاب ہے البخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب التفسیر میں تفسیر سورۃ الحجرات میں باب لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پہ حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کاد الخیران ان یہلکا ابا بکر و عمر، دو اچھے اور نیک آدمی قریب تھا کہ وہ ہلاک ہو جاتے، وہ دو خیر آدمی، دو اچھے آدمی کون ہیں؟ ابی بکر اور عمر، لیکن یہ اس کی تعصب ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ قریب تھا کہ ہلاک ہو جاتے۔ اب میں ان کا عمل آپ کو دکھاؤں گا اسی روایت میں، اور ثابت ہو جائے گا کہ وہ ہلاک ہو گئے۔ یہ تعصب کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ قریب تھا کہ ہلاک ہو جاتے، ہلاک ہو گئے۔ اچھا، رفع اصواتهما عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں نے بدتمیزی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں بدتمیزی کرنا کفر ہوتا ہے۔ ان دونوں نے اپنی آواز بلند کی، چیخنا چلانا شروع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں۔ کب؟ حین قدم علیہ رکب بنی تمیم، جب بنی تمیم کا رکب، بنی تمیم کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وفود سے ان کے آخری ایام میں آتے تھے، تو یہ ان کے آخری ایام کی بات ہے کہ اس زمانے میں ان لوگوں نے وہاں پہ چیخنا چلانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کیا تھا۔ فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا احفظ اسمه، ایک نے مشورہ دیا کہ فلانے کو امیر بناؤ، دوسرے نے کہا کہ کسی اور کو امیر بناؤ، تو نافع کہتا ہے دوسرے آدمی کا مجھے نام نہیں معلوم۔ تو ابو بکر عمر نے یہ مشورے دینے شروع کر دیے بلا ان سے طلب کیے ہوئے، مشورہ کسی نے ان سے طلب نہیں کیا، وہ مشورہ دے رہے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں سورہ حجرات کا آغاز میں کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور رسول پہ تقدم نہ رکھنا، اپنے آپ کو ان سے زیادہ عقل مند، زیادہ حکیم، زیادہ ہدایت کے راستے پہ نہ سمجھنا۔ اتقوا اللہ، یہ تقوی کے خلاف ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ جانتا ہے تمہارے بدتمیزیوں کو، تمہارے بے ایمانیوں کو۔ فقال ابو بکر لعمر، ابو بکر نے عمر سے کہا ما اردت الا خلافی، تو نے میری مخالفت کے سوا تیرا کوئی ارادہ نہیں عمر، تو کون ہے میری مخالفت کرتا ہے؟ عمر نے کہا ما اردت خلافک، عمر نے کہا تو کون ہوتا ہے کہ میں تیری مخالفت کروں؟ فارتفعت اصواتهما فی ذلک، اسی مسئلے پہ دونوں نے جھگڑے کرنے لگے۔ یہ اس پہ چیخ رہا ہے، سسر نمبر 1، سسر نمبر 2 پہ چیخنا چلانا، اوے اب گالی دیا، پتہ نہیں کیا کیا ان لوگوں نے۔ بہرحال دونوں نے خوب وہاں پہ بدتمیزی دکھائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیا نازل ہوا فانزل اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیا نازل ہوئی کہ ایمان والو اپنی صدا کو اونچا نہ کرو۔ الآیہ یعنی پوری آیت جا کے پھر خود قرآن میں پڑھ لینا۔ اچھا میرے محترم ناظرین، میں نے واقعہ آپ کو سنایا، اب یہ کیسے عدم ایمان پہ دلالت کرتی ہے میرے محترم ناظرین، وہ آیت دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ آیا کیا کہہ رہا ہے میرے محترم ناظرین؟ سورہ مبارکہ حجرات کو چلے جاتے ہیں، اگر چاہتے ہیں یہ میرے پاس بخاری پڑھی ہے، کہاں گئی بخاری بھائی؟ اردو والی بخاری، یہ اردو والی بخاری ہے، یہ چاپ ہے ادارہ اسلامیات لاہور میں چھپی ہے، یہاں پہ صفحہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 989 میں یہی حدیث ہے، ترجمہ میں نے وہی کیا ہے، دکھانے کی ضرورت نہیں، میں ٹائم بچانے کے لیے اس کو اردو والے کو نہیں دکھاتا۔ تو اس میں طعن کی تقریر کیا ہے، طعن کا بیان کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ حجرات، اس میں طعون بہت سارے ہیں، طعون بہت سارے، میں ان دوسروں کو نہیں چھیڑتا، میں صرف ایک طعن جو حبط اعمال کا طعن ہے۔
اعمال کے باطل ہو جانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا قرآن مجید فرقان حمید میں کہ ابو بکر اور عمر کے سارے اعمال باطل ہو گئے ہیں اور یہ جہنمی ہو گئے ہیں اور یہ دین سے خارج ہو گئے ہیں. میں پوری ذمہ داری سے آپ کو اگر ایک ایک حرف کو میں نے ثابت نہیں کیا قرآن مجید فرقان حمید سے تو تم میرے چہرے پہ تھوک لینا بھائی. ان کے اکابر میرے پروگرام کو دیکھتے ہیں اور وہ اسی تلاش میں رہتے ہیں, بڑے بڑے مولوی دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ یاری سے کوئی خطا, کوئی خلط, کوئی لغزش پکڑ لیں تاکہ اس کا کلپ بنا دیں, تاکہ اس کے سامنے آ کر ہم مناظرہ کریں. چھوٹے چھوٹے مولویوں کو بیچتے ہیں کہ اس سوال کر کے وہ کیا جواب دیتا ہے, تاکہ اگر ہم آ جائیں, اگر ہم سوال کریں تو ہمارے پاس مواد موجود ہو. تو یہ سب مولوی دیکھ رہے ہیں, ان کے محققین دیکھ رہے ہیں, پروگرام انٹرنیشنل پوری عالم میں پخش ہو رہی ہے اور اس کے دیکھنے والے, اس پروگرام کے دیکھنے والوں کی تعداد لاکھوں میں پہنچ جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ کئی سالوں تک, ہو سکتا ہے 100 سال 200 سال تک لوگ دیکھتے رہیں اس کلپ کو. تو اب دیکھو میں پوری ایمانداری سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. دیکھو بخاری نے خود کہا جب ابو بکر اور عمر نے بدتمیزی کی وہاں پہ چلایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, تو یہ آیت نازل ہوئی ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی آواز کو نبی کے آواز پر صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلند نہ کرنا. ولا تجہروا له بالقول, اور اس کے ساتھ جہر آواز میں, اونچی آواز میں, بلند آواز میں بات نہ کرنا. کجہر بعضکم لبعض, جس طرح تم ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو. اچھا نہ کرنا تو نہیں کریں گے بھائی, ہاں اگر یہ کرو گے ان تحبط اعمالکم, اگر یہ کرو گے تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے. دیکھو بھائی قرآن نے بتایا کہ جو یہ کرے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کرے گا, اس کا کیا ہوگا, اعمال باطل ہو جائیں گے. اب آتے نا کہتے ہیں مہاجرین الاولین, ابو بکر نے ہجرت کیا, پیسے خرچ کیے, فلاں کیا. او بھائی جب اعمال حبط ہو گئے جب آخر میں اعمال حبط ہو گئے بھائی, آپ 100 سال نماز پڑھیں آخر میں مرتد ہو جائیں, ٹھیک ہے نا, آپ 100 سال نماز پڑھیں, 100 حج بجا لیں, جتنے اعمال حسنت دنیا میں ہیں آپ بجا لیں, آخر میں مرتد ہو جائیں, اس کا کوئی فائدہ ہے آپ کے اعمال کا؟ نہیں, کوئی فائدہ, سیدھا جہنم. تو جو بھی آواز اللہ نے یہ ابو بکر عمر کے لیے نازل کیا بھائی, ان کے جرم کے فوراً بعد اللہ نے نازل کیا کہ اگر یہ کرو گے تو حبط اعمال حاصل ہو جائے گا. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, چاہے تمہیں پتہ ہے یا نہیں ہے کہ حبط اعمال حاصل ہوگا, چاہے تمہیں معلوم ہے یا نہیں ہے کہ بھائی اگر ہم چیخیں چلائیں حبط اعمال, اس سے فرق نہیں پڑتا. دیکھیں عزیز, آپ اگر زنا کریں, ٹھیک ہے نا, آپ کو 100 کوڑے پڑیں گے یا آپ سنسار ہو جائیں گے, چاہے آپ کو پتہ ہو کہ زنا کرنے کا یہ جرم ہے اسلام میں یا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بھائی, یہ نہیں کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا, اس سے پہلے یہ آیت تو ابھی نازل ہوئی ہے, آیت تو ابھی نازل, اس سے پہلے ابو بکر عمر نے تو پہلے کیا تھا, اس کے بعد اگر وہ کر لیں, نہیں, اللہ نے وانتم لا تشعرون, اللہ نے فرمایا چاہے تمہیں پتہ, ابو بکر عمر کو نہیں معلوم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اواخر میں, حیات شریف کے آخر میں, کہ نبی کی عزت بھی کرنی ہوتی ہے. یہ کیا تماشا بنایا تم نے جماعت عمریہ, اور بھائی ان کے آخر عمر تک ان کو یہ کیسے مسلمان تھے, ان کو پتہ, اگر یہ پتہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنی ہوتی ہے, وہ اللہ کی جانب سے خیر الخلائق ہیں, اگر یہ پتہ نہیں تھا تو یہ تم ان کو انسان کیسے سمجھتے ہو. تو میرے محترم ناظرین, حبط اعمال نازل ہو گئے. حبط اعمال کس پہ نازل ہوئے؟ ابو بکر اور عمر پر. تان بہت واضح, مطلب بہت واضح. تان کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ ابو بکر عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کی ہے, بدتمیزی کی ہے, اللہ نے آیت نازل کی ہے کہ آواز بلند نہ کرو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں, جو یہ کرے گا اس کا حبط اعمال ہوگا, چاہے اس کو پتہ ہے یا نہیں ہے, حبط اعمال ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ ابو بکر عمر کے اعمال حبط ہو گئے, ختم بات, ٹھیک ہے نا, اعمال حبط ہو گئے ان دونوں کے. یا تو قرآن کو مانو, اگر قرآن کا غور ترجمہ بنتا ہے تو مجھے کال کر لینا بھائی, تم کہہ دینا کہ قرآن کے یہ الفاظ نہیں ہیں, ترجمہ کچھ اور بنتا ہے. اگر قرآن کا یہی ترجمہ بنتا ہے تو یہ معنی ثابت ہو گئے بھائی کہ ابو بکر عمر کے اعمال حبط ہو گئے. اب میرے محترم ناظرین, یہاں پہ میں 3-4 نکات کا جواب دے دیتا ہوں. نقطہ نمبر 1, آیا مصدر ہے یا ایھا الذین آمنوا سے,
اے ایمان والو. جماعت عمریہ جلدی کرتے ہیں. ہاں کہتے ہیں شیعوں تمہیں پتہ نہیں, تم آیہ کے ابتدا کو بھول گئے. آیہ کے آغاز میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا. یہ تو آپ خود کہتے ہو یہ ابو بکر عمر پہ نازل کے معاملے میں نازل ہوئی, تو ابو بکر عمر کا ایمان ثابت ہو گیا. تم اس کو کیسے کہتے ہو کہ ایمان کے دائرے سے خارج ہیں؟ یہ پہلا ان کا بات ہے. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ یہ قیس بن شماس کے متعلق نازل ہوا ہے, ابو بکر عمر کے متعلق نازل نہیں ہوا. اور تیسری بات یہ کہیں گے کہ بھائی اس معاملے کے بعد عمر جو ہے آواز دھیمی رکھتے تھے. اس معاملے کے بعد عمر آواز دھیمی رکھتے تھے اسی روایت میں, اس کو کیوں نہیں پڑھا؟ تو ان باتوں کا جواب دے دیتے ہیں. اور ایک اور بات کہ اس سے کہاں سے کفر نکل آتا ہے. ہفتے اعمال ہم نے کہا کہ اعمال اس کے باطل ہو گئے, خلود فی النار, جہنمی اور کفر, یہ بھی ثابت ہوتا ہے. ہفتے اعمال کا اس سے کیا تعلق؟ یہ نکات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. پہلے ان کے اشکالات کا جواب دے دیں. اچھا, پہلی بات ہے میرے محترم ناظرین, یا ایھا الذین آمنوا کا جواب دے دیں. یا ایھا الذین آمنوا یہاں پر کس نے کہا؟ خطاب ابو بکر عمر سے. اگر خطاب ابو بکر عمر سے ہوتا تو یا ایھا الذین آمنوا ہوتا, یا ایھا الذین آمنوا ہوتا, کیونکہ عربی زبان میں تسنیہ کا صیغہ اور ہے, جمع کا صیغہ اور ہے. کس نے کہا؟ یہ خطاب ابو بکر عمر سے. دو شخص نے بدتمیزی کی ہے, خطاب مومنین سے کہ تم بھی اس طرح نہ کرنا, کہ اگر کرو گے تو تمہارا عمل حبط ہو جائے گا. تو ہم نے کب کہا کہ یہ خطاب ابو بکر عمر سبب نزول ہیں لیکن مخاطب نزول نہیں ہے. مخاطب کون ہے؟ بقیہ مومنین ہے. بہت واضح بات. اگر ابو بکر عمر مخاطب ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو تو عربی آتی ہے, اللہ تعالیٰ کو جمع کے صیغے میں نہیں تسنیہ کے صیغے میں نازل کرنا چاہیے تھا. جیسے آپ اردو زبان میں بات کرتے ہیں نا, اردو زبان میں کہتے ہیں کہ یہ عورت کاتی ہے, یہ مرد پیتا ہے. اب یہ تو آپ کہہ نہیں سکتے اردو زبان میں کہ یہ عورت کاتا ہے, یہ مرد پیتی ہے, نہیں کہہ سکتے. اسی طرح عربی زبان میں دو آدمی کے لیے صیغہ ہوتا ہے, صیغہ تسنیہ. جمع کے لیے صیغہ ہوتا ہے, صیغہ جمع. تو ہم پہلی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ تم ثابت کرو کہ یہ خطاب ابو بکر عمر سے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ خطاب ابو بکر عمر سے, کسی روایت میں نہیں کہ خطاب ابو بکر عمر سے. یہ خطاب ایمان والوں سے. شان نزول, سبب نزول ابو بکر عمر ہے. اس طرح بہت ہے قرآن مجید میں کہ ایک منافق نے کوئی کام کیا تو ایمان والوں کے لیے آیا نازل ہوا, ایمان والوں کے لیے خطاب ہوا. کفار نے کچھ کیا تو ایمان والوں سے خطاب میں آیا میں نازل ہوا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہنا کہ یہ ابو بکر عمر کے لیے ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. دوسری بات چلو مان لیتے ہیں ابو بکر عمر بھی اس میں شامل ہے. اگر یہ مان بھی لیں نا تو اس ابو بکر عمر کا ایمان ثابت نہیں ہوتا, کیونکہ قرآن مجید میں بہت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعمال ہوا ہے ظاہری ایمان کی مناسبت سے. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین, یہ سورہ مبارکہ بقرہ ہے. سورہ مبارکہ بقرہ آیہ نمبر 208. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسلام میں تم سب داخل ہو جاؤ, پوری طرح سے داخل ہو جاؤ. ملاحظہ فرمائیے یہ قرآن مجید ہے. بعض اکابر نے کے تراجم اس میں موجود ہیں. اس میں طاہر القادری صاحب کا ترجمہ ہے, جوناگڑی کا ترجمہ ہے, احمد علی کا ترجمہ ہے, ابو العالی مودودی کا, احمد رضا خان کا. احمد رضا خان بریلوی نے کیسے تھا, اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو. ابھی جو اسلام میں داخل نہیں ہوا نا وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. ایمان تو اخص ہے, ایمان کا دائرہ اضیق ہے اور اسلام کا دائرہ اوسع ہے. اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جیسے کہا کہ اے ایمان والو, یہ زبانی والے مسلمان تھے, زبان میں تو ایمان تھا, ان کا دل میں ایمان نہیں تھا, اس لیے کہا اسلام میں داخل ہو جاؤ. ملاحظہ فرمائی دوسروں نے کیسا ترجمہ کیا. طاہر قادری نے اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پہ نہ چلو. اچھا, ابو العالی مودودی اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل آ جاؤ. ایمان والو تم سب ایمان میں اسلام میں داخل ہو جاؤ. ملاحظہ فرمائی اسی آیت کی ذیل میں فخر رازی صاحب اپنے تفسیر مفاتیح الغیب میں کیا فرماتے ہیں. تفسیر فخر الرازی المشتہر بالتفسیر الکبیر و مفاتیح الغیب, جز نمبر 5, چاپ دار الفکر, اس میں صفحہ نمبر 232 یہی آیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اس کے ذیل میں فرماتے ہیں المسألة الثالثة في الآية إشكال
هو أن كثيرا من المفسرين حملوا السلم على الإسلام فيصير تقدير الآية میں اشکال ہے. سلم سے مراد اسلام. اگر سلم سے مراد اسلام، ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ. آیا کا مطلب یہ ہوگا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی الاسلام والایمان هو الاسلام ومعلوم ان ذلك غیر جائز. اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ. بھائی اگر ایمان ہے تو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، دوبارہ کیسے داخل ہو جائیں؟ ٹھیک ہے نا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے بھائی کہ یہ اگر جو شخص مسلمان ہے، مومن ہے، وہ مسلمان بن جائے. بھائی وہ تو پہلے سے مسلمان ہے. جواب کیا ہے؟ ان المراد بالآیہ المنافقون والتقدیر یا ایھا الذین آمنوا بألسنتہم ادخلوا بکلیتکم فی الاسلام. یا ایھا الذین آمنوا سے مراد کون ہے؟ منافق مراد ہے. منافق مراد ہیں کہ اے منافقو، زبان سے تو تم کہتے ہو کہ مومن ہے، اب اسلام میں بھی داخل ہو جاؤ. یعنی ابھی تک کافر ہو، صرف زبانی اسلام کرتے ہو. پتہ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو میرے محترم ناظرین؟ سورہ مبارکہ النساء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. اے ایمان والو، اپنی سلاح اپنے پاس لے لو اور خوب تیار لیس ہو کے چلے جاؤ، جہاد کے لیے نکل آ جاؤ. تم سب گروہ یا سب نکل آ جاؤ جہاد کے لیے. اور آپ ایمان والوں میں سے ہے لَيُبَطِّئَنَّ، جو جہاد کے لیے نہیں نکلنا چاہتا، آپ ایمان والوں میں سے وہ ہیں، وہ حضرات ہیں، صحابہ کرام ہیں جو جہاد کے معاملے میں خود بھی نہیں نکلتے، دوسروں کو بھی سلو کر دیتے ہیں، دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں نکلنے سے. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اور جب مسلمانوں کو کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، لوگ جہاد میں شہید ہو جاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. کہتا ہے اللہ نے مجھ پہ بڑا لطف کیا، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں نہیں گیا اور میں ان کے ساتھ نہیں تھا. تو دیکھو عزیز، وہ شخص جو جہاد کے لیے نہیں نکلتا، دوسروں کو جہاد میں جانے سے منع کرتا ہے، اور جب جنگوں میں کوئی شہید ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں چلو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں نہیں تھے. اللہ کا بڑا فضل و احسان ہے. اب مجھے بتاؤ، یہ قرآن کا مخالف نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے جہاد کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے جہاد کے لیے نکلو، قرآن کہہ رہا ہے جہاد کے لیے نکلو. یہ دوسروں کو بھی منع کرتا، خود بھی نہیں نکلتا. اور کوئی شہید ہوتا ہے، کوئی مصیبت مسلمانوں پہ نازل ہوتی ہے تو یہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں. تو لازمی بات، اور قرآن کہہ رہا ہے یہ مؤمنین میں سے ہے. تو کس مؤمنین؟ مؤمنین حقیقی میں سے تو نہیں ہے، مؤمنین ظاہری میں جو منافق ہیں ان میں سے. سورہ مبارکہ توبہ میں ملاحظہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ. اے ایمان والو، کیا ہو گیا ہے تجھے، کیا ہو گیا ہے تمہیں، جب اذا قیل لکم، جب تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ جہاد کے لیے نکل جاؤ، اثاقلتم الی الارض. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ آؤ جہاد کے لیے، جو شہید ہو جائے سیدھا جنت، میری گارنٹی. اور تم جہاد کے لیے نہیں نکلتے، اور تم باری پوری کی طرح زمین سے حرکت ہی نہیں کرتے. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کو چاہتے ہو، آخرت کو نہیں چاہتے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ جو لوگ جہاد پہ نہیں جاتے ان کو یا ایھا الذین آمنوا کا، تو یہ کیسا خطاب ہے؟ خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا کا ان لوگوں کے لیے جو حقیقت میں مومن ہی نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب تفسیر البیضاوی، ابو الخیر عبداللہ ابن محمد ابن عمر الشیرازی الشافعی البیضاوی، جز نمبر 1، تفسیر سورۃ البقرہ آیہ نمبر 62. ملاحظہ فرمائیے، ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں، والذین ہادوا، یہود، والنصارى والصابئین، جو صابئہ ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو ایمان لائے اللہ پر اور عمل صالح، اور یوم آخر پر اور عمل صالح انجام لا دے، فلہم عند اجرہم عند ربہم،
تو ان کو اللہ کے نزدیک ان کا اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان پہ خوف بھی نہیں اور حزن بھی نہیں. جو کیٹیگوریز ملاحظہ کریں, اس میں جو فرقے ہیں, ایمان والے, یہود, نصارہ, صابئین. اب یہود, نصارہ, صابئین اگر یہ ایمان لائیں اللہ پر اور یوم آخر پر اور عمل صالح بجا لائیں تو یہ تو پتہ چل آیا, میک سینس ہے, یہ تو واضح ہے. کوئی یہودی ایمان لائے, کوئی نصرانی ایمان لائے, کوئی صابئی ایمان لائے, عمل صالح انجام دے, وہ جنتی ہے, اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے, اس پہ نہ خوف ہے نہ حزن ہے. لیکن ان الذین آمنوا کا کیسے یہ آپ نے یہاں پہ کیا ہے؟ جو ایمان لایا, جو لوگ ایمان لا چکے ہیں, اگر وہ ایمان لائیں اللہ پر, یہ کیا مطلب, ٹھیک ہے نا. ہاں, اس کے تفسیر میں بیضاوی صاحب فرماتے ہیں ان الذین آمنوا بألسنتہم, جو لوگ ایمان لائیں صرف زبانوں سے, زبانوں سے, اس میں منافقین بھی ہیں, زبان سے ایمان لائے, دل سے ایمان نہیں لائے. تو اس اعتبار سے کہا ان الذین آمنوا. جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین, یہ باتیں آپ کو پتہ چلی, تو آتے ہیں تفسیر القرآن العزیز لابن ابی زمنی. تابع الفاروق الحدیث للطباعة والنشر, یہ متوفى سنة 399. ابو عبداللہ محمد ابن عبداللہ ابن ابی زمنین بہت بڑے مفسر ہیں جماعت مخالفین کے, کتاب قاہرہ میں چھپی ہے سنہ 2002 میں. یہاں پر سورہ حجرات کی تفسیر ہے بھائی, سورہ حجرات کی تفسیر ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی آواز بلند نہ کرنا اور ان کے ساتھ چیخ کے بات نہ کرنا جیسے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو. اگر یہ کرو گے ان تحبط اعمالکم, حبط اعمال ہوگی آپ کی, وانتم لا, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں ان ناسا من المنافقین كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وآله فيرفعون أصواتهم فوق صوته يريدون بذلك أذاه والاستخفاف به فنسبهم إلى ما أعطوا من الإيمان في الظاهر. منافقین آتے تھے. اللہ اللہ, منافق کون ہے؟ وہ بخاری میں, وہ بخاری میں نے ثابت کرے وہ منافق کون تھے کہ آتے تھے. منافق آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور اپنی آواز بلند کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذیت اور توہین کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ایمان ظاہری کے لحاظ سے کہا یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا, یہ ایمان ہے, یہ تھے منافق. تو اب پتہ چلا میرے محترم ناظرین کہ ان کا پہلا جو جواب ہے کہ آیا مصدر ہے یا ایھا الذین آمنوا سے, اس کا ہم نے دو جواب دے دیے. جواب نمبر 1 کیا تھا؟ جواب نمبر 1 یہ تھا کہ ہم نے کب کہا کہ یہ خطاب ابو بکر عمر سے ہے. ہم نے کہا کہ سبب نزول ابو بکر عمر ہے, ہم نے نہیں کہا خطاب ابو بکر عمر ہے. خطاب بقیہ مومنین سے ہے. تم ثابت کرو کہ خطاب ابو بکر عمر کے لیے. اگر خطاب ابو بکر عمر کے لیے تو صیغہ تثنیہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ کو اللہ کہہ سکتا ہے بھئی اردو, اللہ اگر اردو زبان میں بات کرے, ٹھیک ہے نا, کہہ سکتا ہے کہ اماں کہتا ہے ابا پیتی ہے, کہہ سکتا ہے, غلط صیغے استعمال کر سکتا ہے تثنیہ کے لیے جمع. تو یہ ہم پہلی بات ہم کہتے ہیں ثابت کرو یہ خطاب ابو بکر عمر سے ہے. شان نزول, سبب نزول ابو بکر عمر کی بدتمیزی ہے, لیکن خطاب ابو بکر عمر سے نہیں. پہلا جواب. دوسرا جواب سلمنا, خطاب ابو بکر عمر بھی شامل. تو کیا ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا بہت جگہ قرآن مجید میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کس کے لیے؟ اہل نفاق کے لیے. اچھا, دوسرا جو یہ آپ کی خدمت میں میرے محترم ناظرین دوسرا پوائنٹ جو ہم آپ کے لیے کلیئر کرنا چاہتے ہیں, جماعت عمر یہ کہتے ہیں کہ یہ کس کے لیے نازل ہوئی آیا؟ یہ آیا نازل ہوئے قیس بن شماس کے لیے. تو ملاحظہ فرمائیے, میں آپ کو دکھا لیتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے کہ یہ اس کی یہ فراڈ ہے ان لوگوں کا, عوام کو بیوقوف بناتے. کہتے ہیں ابو بکر عمر کے لیے نازل نہیں ہوئی, قیس کے لیے نازل ہوئی. میں اس کو اردو والے بخاری سے دکھا دوں گا تاکہ آپ کی بھی دل خوش ہو جائے. کتاب البخاری جلد نمبر 2, چاپ ادارہ اسلامیات, ٹھیک ہے نا بھائی. مترجم کون ہے؟ مترجم ہے
یہ 4-5 مولویوں نے مل کے ترجمہ کیا ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر یہ تفسیر سورہ حجرات ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 989 ہے. ملاحظہ کریں بھائی. حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت بن قیس کو نہ پایا. ثابت بن قیس بن شماس آپ کے دریافت کرنے پر ایک شخص نے کہا میں اس کی خبر لے کر آتا ہوں. چنانچہ وہ شخص ان کے پاس آیا تو ان کو اس حال میں پایا کہ اپنے گھر میں سرنگوں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی غمزدہ بیٹھے ہوئے تھے. پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ کہا بہت برا، بہت برا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرتا تھا. اس کے تمام اعمال اکارت ہو گئے اور دوزخی ہے. وہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آیا اور بیان کیا کہ انہوں نے ایسا کہا. موسیٰ کا بیان ہے کہ وہ دوسری بار خوشخبری لے کر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے جا کر کہہ دے کہ تو دوزخی نہیں بلکہ جنت والوں میں سے. او بھائی اس میں ہے کہ یہ آیا اس کے لیے نازل ہوئی ہے. اس میں ہے کہ آیا اس کے لیے نازل ہوئی ہے. جو حدیث ہے بخاری کی اسی باب میں اس سے پہلے والی جو ہے یہ حدیث نمبر 1973 کہ ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے. انہوں نے بیان کیا تھا کہ قریب تھا 2 بہتر آدمی ہلاک ہو جائے، یعنی ابو بکر عمر دونوں نے اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند کی. جس وقت آپ کے پاس بنی تمیم کے سوار آئے تو ان میں سے ایک نے بنی مجاشع کے بھائی اقرع ابن حابس کی طرف اشارہ کیا اور دوسرے نے ایک دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کیا. نافع نے کہا مجھ کو نام یاد نہیں. ابو بکر نے عمر سے کہا کہ تم نے صرف میری مخالفت کا قصد کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میرا ارادہ تمہاری مخالفت کرنا تھا. چنانچہ اس گفتگو میں ان کی آوازیں بلند ہو گئی تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. الہ کا مطلب ہے الاخر. تو پتہ یہ چلا میرے محترم کہ نزول کس میں؟ نزول ابو بکر عمر میں. یہ ثابت ابن قیس والی جو بات کر رہے ہیں نا اس کے شان میں نازل نہیں ہوئی. جب آئے نازل ہوئی ہے وہ ڈر گیا ہے کیونکہ وہ جہوری و صوت تھا. وہ ایسا آدمی تھا کہ اس کی آواز نیچرلی طور، بعض لوگ ہوتے ہیں نا ان کی آواز نیچرل طور پہ بلند ہوتا ہے، تو اس کا آواز اس طرح بلند تھا. تو اس لیے وہ ڈر گیا تھا کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء للذہبی الناصبی، جز نمبر 1، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، کتاب چھپی ہے سن 1996 میں. ثابت ابن قیس ابن شماس ابن زہیر ابن مالک ابن امر القیس وکانا، یہ صحابی ہے، وکانا جہیر الصوت خطیبا بلیغا. یہ آواز اس کی جہیر تھی. جہر بولتے ہیں نا بلند آواز. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، بچے بھی ہوتے ہیں، ایک بچہ ہوتا ہے اس کی آواز نیچرلی دھیمی ہوتی ہے، ایک بچہ ہوتا ہے نیچرلی اس کی آواز موٹی ہوتی ہے، بلند دور سے سنائی دے دیتا ہے. تو لوگ اس لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے کتاب المصدق علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جز نمبر 3، چھاپ دارالفکر، کتاب چھپی ہے سن 2009 میں، دارالفکر بیروت لبنان میں. حدیث نمبر 5103، صحیح علی شرط الشیخین، وافقہ الذہبی فی التلخیص علی شرط البخاری و مسلم. حدیث دونوں حاکم ذہبی دونوں نے کہا کہ یہ بشرط بخاری مسلم صحیح ہے. حدیث کیا ہے ملاحظہ فرمائیے. ثابت ابن قیس کہا یا رسول اللہ لقد خشیت ان اکون قد ہلکت. ثابت ابن قیس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاک ہو چکا ہوں، میں جہنمی ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ کہا نہان اللہ ان نحمد بما لم نفعل واجدنی احب الحمد ونہانا عن الخویلا واجدنی احب الجمال. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اب آپ کو تعریف پسند نہ ہو، کسی کام کو ہم نے کیا نہیں ہے اس کی لوگ تعریف کریں، اس کو پسند نہ کیا کرو، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زیادہ مثلا خوبصورتی تکبر سے بچا کرو، اور مجھے خوبصورتی بہت پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وَنَهَانَ أَن نَرْفَعَ أَصْوَاتَنَا فَوْقَ صَوْتِكَ وَأَنَا جَهِيرُ الصَّوْتِ. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم آپ پہ آواز بلند نہ کریں، اور میری آواز آپ پہ بلند ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آیا اس کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے. آیا جب نازل ہوئی ہے تو وہ ڈر گیا ہے بھائی، کیونکہ وہ جہیر الصوت ہے، وہ اپنا چلاتا چیختا نہیں ہے، قدرتی طور پر اس کی آواز جو ہے پاورفل ہے. اللہ نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم آپ پر اپنی آواز بلند نہ کریں، اور میں جہیر الصوت ہوں. بھلے تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بشارت دی کہ بھائی تو جو ہے جنتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو کسی حدیث میں نہیں ہے کہ یہ آیا ثابت ابن قیس کی شان میں نازل ہوئی ہے. سمجھ میں آئی نا بات عزیزوں؟ تو یہ ان کا فراڈ، ان مولویوں کا فراڈ آپ لوگ سمجھ لیں. اچھا، اب ایک اور نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کریں. یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے بعد، نزول کے بعد، عمر کیا کرتے تھے؟ اپنا آواز دھیمی رکھتے تھے، اس طرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی نہیں دیتا تھا. اس کا جواب آئے گا، چلے ابھی اس کا جواب دے دیتے ہیں. بھائی اسی روایت کے، جو بخاری کی روایت ہے نا کہ اس دونوں نے اپنی آواز بلند کی ہے تو آیت نازل ہوئی ہے، اس کے آخر میں یہ ہے کہ ابو عمر اپنی آواز اس طرح دھیمی رکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی نہیں دیتا تھا. تو پوچھتے تھے کہ عمر تو کیا کہہ رہا. تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اس کی جو ہے چھٹی ہو گئی، جان چھٹ گئی. جب ایک دفعہ ہفت اعمال ہو گیا نا، اعمال سب باطل ہو گئے. اور میں ثابت کروں گا کہ ہفت اعمال کا مطلب کیا، وہ تو آ جائے گا انشاءاللہ. آپ کو چھوڑنا نہیں ہے مولویوں. کتاب بخاری، ایک دفعہ جب اعمال ہفت ہو گئے نا، اعمال سب باطل ہو گئے، اس کے بعد آپ اس کے ایک دفعہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ اعمال ہفت ہو گئے، تو اس کے بعد اگر آپ مثلا پھر مزید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح سے اذیت کرو کہ منہ ہلاتے جاؤ، آواز نہیں نکل رہی، اور وہ پوچھ رہے ہیں سامنے سے کہ تو بتا کیا کہہ رہا ہے، یہ ادب نہیں ہے بھائی. جس طرح کسی بزرگ آدمی سے چیخنا چلانا بے ادبی ہے، اسی طرح اس طرح بات کرنا کہ اس کو سنائی نہ دے، یہ بھی بدتمیزی ہے، یہ بھی توہین ہے، یہ بھی مذاق اور استہزاء ہے، یہ ادب نہیں ہے بھائی. ملاحظہ فرمائیے، کتاب بخاری جلد نمبر 2، چاپ ادارہ اسلامیات، وہی حدیث ہے بھائی. حدیث کے آخر میں یہ ہے، اس آیت کے نزول کے بعد عمر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر آہستہ بات کرتے کہ جب تک آپ دوبارہ نہ پوچھتے سن نہ سکتے. اور یہ اب ابو بکر کے متعلق بیان نہیں کیا. اور بھائی یہ دنیا میں کہیں یہ ادب ہے بھائی کہ آپ اس طرح بات کرو کہ اس سامنے والے کو سنائی نہ دے اور وہ دوبارہ پوچھے کہ تم کیا کہہ رہے. یہ اس آیت کا مذاق اڑا رہا تھا. اگر واقعاً وہ تائب تھا تو آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پہ گر جاتا، گریا کرتا کہ بے حرمتی معاف، گستاخی معاف سے غلطی ہو گئی، آپ ہمیں معاف کریں. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا نا. یہ الٹا مزید مذاق اڑا دینا. یہ بھائی دنیا کی کس تہذیب میں ہے کہ اب مثلا آپ پاکستان کا صدر جو ہے نا جو بائیڈن کے پاس جائے، ملاقات کرے. اب جو بائیڈن کے ساتھ لازمی پروٹوکول ہے، وہاں پہ ادب کرتے ہیں ایک دوسرے کا. جو بائیڈن جو ہے اپنے مہمان کا ادب کرے گا، جو پاکستانی صدر آئے گا وہ تو ویسے جوتے چاٹے گا جو بائیڈن کا ہے کہ نہیں. سب مسلمان تو ویسے ہی ہیں نا. کہتے ہیں فلسطین کا مسئلہ، حکومت دنیا کی جتنی حکومتیں ہیں مسلمانوں کی، سب کے سب کس کے ساتھ ہیں؟ اسرائیل کے ساتھ ہیں، سوائے ایران کے، ٹھیک ہے نا. وہ اس کا بھی نہیں پتہ چل رہا کہ وہ حقیقت میں اسرائیل کے خلاف ہے یا بھی نہیں، ظاہری طور پر. لیکن حکومتیں تو سب کے سب بھائی ہے کہ نہیں بھائی. اسرائیل وہ فلسطین کو فتح کیسے حاصل ہو سکتا ہے بھائی جب آپ کے سب پوری دنیا اسرائیل کے ساتھ، اور پورے آپ کے مسلمان حکومتیں سب کے سب اسرائیل کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، اور بھائی مسلمان عرب جتنے گورنمنٹس ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ. سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ ہے، مصر اسرائیل کے ساتھ ہے، اردن اسرائیل کے ساتھ ہے، ترکی اسرائیل کے ساتھ ہے. وہ اگر ہمدردی میں فلسطینیوں کے متعلق کچھ کہتے بھی ہیں نا، سرکاری طور پہ کچھ نہیں کریں گے، سرکاری طور پہ کچھ بھی نہیں کریں گے فلسطینیوں کے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا صدر جب امریکہ آئے گا تو وہ تو لازمی بات ہے کہ وہ جو بائیڈن کا بڑا عزت کرے گا، احترام کرے گا، کیونکہ اس کا باس ہے، اس کا پیٹرن ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا ایسے بات کرے گا کہ جو بائیڈن کو سنائی نہ دے، جو بائیڈن کہہ دے کہ بھئی تو کیا کہہ رہا ہے، بار بار یہ کر دے. یہ کوئی ادب کا تقاضا یہی ہے. یہ دنیا کے کسی کونے میں یہ ادب نہیں ہے بھائی کہ تم اتنی دھیمی آواز میں بات کرو کہ پر سامنے والے کو سنائی نہ دے. یہ مذاق اڑانا ہے، کسی کا مذاق اڑانا ہے تو اس طرح سے مذاق اڑانا. ایک دفعہ اس کے سامنے چیخو چلاؤ، پھر وہ جب تمہیں ڈھانٹ لے کہ تم کیا چیخو چلا رہے ہو، پھر اس کے بعد اس طرح دھیمی آواز میں بات کرو کہ اس کو سنائی نہ دے. یہ استہزاء ہے، یہ استہزاء ہے، یہ مسخرہ کرنا ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو. اب آتے ہیں ہفت اعمال. ہفت اعمال ہم نے کہہ دیا اعمال اس کے باطل ہو گئے. یہ آیا بڑا واضح ہے، اعمال اس کے باطل ہو گئے. اور ملاحظہ فرماؤ جناب، سورہ
کیا ایسا ترجمہ کیا؟ ملاحظہ فرماؤ احمد رضا خان نے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم. تحبط اعمالکم کا کیا؟ بلی تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں. احمد علی نے ترجمہ کیا. احمد رضا خان، کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں. اکارت میں نہیں جانتا کہ اکارت کیا. اکارت کا مطلب وہ باطل ہو جانا ہی ہوگا. اچھا، مودودی صاحب نے کیا ترجمہ کیا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جو آواز بلند کرے گا اس کے سارے اعمال کیا ہوں گے؟ غارت ہو جائیں گے، یعنی باطل ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اس نے کیسے ترجمہ کیا؟ طاہر قادری نے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ہی ایمان سمیت غارت ہو جائیں. طاہر قادری نے تو بھائی ایمان بھی شامل کر دیا نا بھائی، کہ اعمال میں ایمان بھی شامل ہوتا ہے. اعمال ایمان کے ساتھ سب کے سب ختم، بے اجر، باطل. اوکے بھائی، صحیح ہے نا؟ سب دکھا دیے ترجمے. اچھا، اب اس میں میرے محترم ناظرین، اس میں سے کفر کیسے ثابت ہوگا؟ ہم نے کہا کفر اور خلود فی النار کیسے ثابت ہوگا؟ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، دیکھو میرے محترم ناظرین، میں ایک دفعہ پھر بہت ہی واضح الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں. ابو بکر عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں انہوں نے اپنی آواز بلند کیا، بے ادبی کیا. قرآن نازل ہوا ہے کہ جو یہ عمل بجا لائے گا، چاہے اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ عمل، اس عمل کے یہ نتائج ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اعمال حبط ہو جائیں گے. تو اب یہ تو واضح ہے کہ اول عمر کے سارے اعمال، انہوں نے ہجرت کی ہے، جہاد کیا ہے، زکوٰۃ دیا، صدقہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، قرآن سیکھا ہے، اعمال سیکھے ہیں، سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر حیات میں سب زیرو ہو گئے نا، باطل ہو گیا، سب باطل ہو گیا. اچھا، یہ پھر صحابیت کی جو شرف ہے باطل ہو گیا، ہجرت کا شرف باطل ہو گیا، ایمان کا شرف باطل ہو گیا، جہاد کا شرف، یہ جو جہاد کبھی کیا نہیں ہے، ایمان بھی کبھی لائے نہیں تھے. اچھا، یہ سب باطل ہو گئے، جو ظاہری تھا سب باطل ہو گئے. نہیں ہوا بھائی؟ یہ تو واضح ہے، اور یہ تو واضح ہے، اس کا کوئی توڑ ہے ہی نہیں. اچھا، اب کہیں گے یہ کفر کی دلیل ہے اور خلود فی النار کی دلیل ہے. ہاں، اب سنو تفسیر القاسمی المسمى محاسن التعویل. محاسن التعویل کتاب چھپی ہے سنہ 1957 میں، تفسیر سورہ حجرات میں صفحہ نمبر 5441 میں فرماتے ہیں: کان عند اہل السنہ المحبط للأعمال هو الكفر خاصہ. محبط عمل اہل سنت کے نزدیک، یعنی جماعت عمریہ کے نزدیک کفر ہے، اور بات ان کی صحیح ہے. حبط عمل کس سے ثابت ہوتی ہے؟ کفر سے ثابت ہوتی ہے. وہ کفر کے دو اقسام ہیں، ایک کفر ظاہری ہے، ایک کفر نفاق ہے. ٹھیک ہے نا؟ جس کی عمل حبط ہو گئی سمجھ گئے کہ وہ کافر ہے. جزء ثامن حاشیۃ الشہاب المسمى بعنایت القاضی وکفایت الراضی علی تفسیر البیضاوی. تفسیر البیضاوی پر حاشیۃ الشہاب جز نمبر 8، بہت ہی علمی حاشیہ، بہت ہی ادبی، بہت ہی دقیق. کیا بات ہے پرانے علماء کی. یہاں پر صفحہ نمبر 72 میں فرماتے ہیں: ان المحبط فی الحقیقت عند اہل السنت الکفر لا غیر. عمل کا حبط کفر سے ہوتا ہے، جس کا عمل حبط ہو گیا یہ دلیل ہے کہ وہ کافر ہے. ختم بات. تفسیر المراغی استاد الشریعت الاسلامیہ واللغة العربی بکلیت دار العلوم احمد مصطفیٰ المراغی، جز نمبر 26. اور کیا تفسیر ہے ان کی، تفسیر مصطفیٰ مراغی کی تفسیر، بہترین ادبی تفسیر، بہت بڑے ادیب گزرے ہیں. اچھا، کتاب چھپی ہے سنہ 1946 میں، ملاحظہ فرمائیے.
صفحہ نمبر 120 میں، جلد نمبر 26 میں تیسری آیے کے ذیل میں پڑھوں، وَهُنَا ذُكِرَ كَيْفَ يُعَامِلُونَ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَكَيْفَ يُعَامِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. اس آیہ میں، اسی آیہ جس کی بات ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا برتاؤ اور رفتار ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ کیا مسلمان برتاؤ رکھ سکتے ہیں، اس کو اللہ نے بیان کیا. فَطَلَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ لَا يَقْطَعُوا أَمْرًا دُونَ أَنْ يَحْكُمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم بِهِ. پہلی بات یہ ہے کہ تمہیں اجازت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر کسی بات کا تم فیصلہ کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو اپنا نمائندہ بنانا چاہتے ہیں، وہ خود بنائیں گے. تم سے جب مشورہ طلب کرے تو تم مشورہ دے دینا. مشورہ تو اسے کسی مانگا ہی نہیں. دو سسر آپس میں جھگڑے میں پڑ گئے، مصیبت. ولا يرفعوا اصواتهم فوق صوت النبي صلی اللہ علیہ وآلہ ولا يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض لما في ذلك من الاستخفاف الذي قد يؤدي الى الكفر المحبط للاعمال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز نہیں بلند کرنا، کہ اگر آواز بلند کرو گے یہ کفر مؤدی الى الکفر ہے، اس انسان کافر ہو جائے گا، اور کفر محبط للعمل ہے، کفر سے عمل حبط ہو جاتے ہیں. خوب یاد رکھو بھیا، یہ ایسا ہے نا. او بھائی، ہم کہتے ہیں نا جماعت عمریہ سے کہتے ہیں کہ آؤ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو. اب اپنا نام چینج کریں گے، ہم آئیں گے پاکستان میں، ہمیں طالبان کے حوالے کر دو سپاہی صاحب تاکہ ہمیں ذبح کر دو. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ وہ نہیں آتے بھائی، کیونکہ وہ ریسرچ کرتے ہیں عربی میں، فارسی میں، ادھر جا کے دیکھتے ہیں کہ اللہ یرید کے پاس کیا ہے، پھر وہ کہتے ہیں ابو بکر عمر کا یہ تو اس سے کفر ثابت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، تمہارے خلیفہ حبط عمل ہو چکا ہے، دین سے خارج ہو چکا ہے، ختم بات. ابو بکر عمر ختم. کتاب روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، تألیف المحمودی الآلوسی البغدادی الناصبی، کٹر انتائشیہ. اس سے کٹر انتائشیہ آپ کو ملے گا بھی نہیں. جزء السادس والعشرون، چاپ دار احیاء التراث العربی، صفحہ نمبر 135 میں. ومذہب اہل السنہ، اہل سنت کے ہاں، المحبط للعمل المحبط منها الکفر لا غیر. محبط عمل صرف کفر ہے، تو جس کا عمل کو حبط ہو گیا اب سمجھو کہ وہ کافر ہے. جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، ایک قرآنی بحث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں حبط کفر کی دلیل ہوتی ہے. ملاحظہ فرمائیے، قرآن مجید سورہ مبارکہ بقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یرتدد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر. آپ میں سے جو دین سے مرتد ہو جائے اور اسی حالت میں مر جائے جبکہ وہ کافر ہے، فاولئک حبطت اعمالہم، ان کے عمل حبط ہے بھائی، ان کے عمل باطل ہے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں ان کا عمل حبط ہے، اور جس کا عمل حبط ہے وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ جہنمی ہے اور جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. ہے کہ نہیں بھائی؟ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو مرتد ہو جائے اور مر جائے اسی کفر کی حالت میں، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کے اعمال حبط ہے. تو پتہ یہ چلا کہ حبط اعمال کن کی؟ کافروں کی ہے. اور جس کے عمل حبط ہو جاتی ہے، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی. ملاحظہ فرمائیے، سورہ مبارکہ آل عمران، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین. ملاحظہ فرماؤ جناب، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تکفیر کرتے ہیں، تورات، انجیل، قرآن مجید کی تکفیر،
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بغیر حق، اور انبیاء علیہم السلام کو مظلومانہ شہید کرتے ہیں. اچھا، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور جو لوگ عدل انصاف کی دعوت دیں ان کو بھی قتل کرتے ہیں. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خبر دینا. اولئک، یہ وہ لوگ ہیں حبطت اعمالہم، کہ ان کے اعمال باطل. تو پتہ یہ چلا جس کی عمل حبط ہوتی ہے اس کا کفر ثابت ہوتا ہے، اس کا کفر ثابت ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ مائدہ آیہ نمبر 5، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو ایمان سے کافر ہو جائے فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کی عمل حبط ہے، اس کے اعمال حبط ہیں. و بھائی حبط اعمال کفر کی دلیل ہے. اکابر نے کہا قرآن مجید میں اس کی دلائل بہت زیادہ ہیں. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ مند لوگوں میں سے. سورہ مبارکہ مائدہ آیہ نمبر 53 اور 54، ملاحظہ فرمائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. ایمان والے کہتے ہیں کہ ان کے متعلق فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا طَائِرَةٌ. ایمان والے ان منافقین کے متعلق جو زبان سے ایمان تو لائے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کافر ہیں، ان کے متعلق مومن کہتے ہیں أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ. یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے قسمیں کھائی تھیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں. حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، ان کے اعمال حبط ہیں. وہ جو منافق تھے ان کے اعمال حبط ہیں. اعمال کس کے حبط ہو گئے؟ وہ کافر جو علن کافر ہے، اور وہ کافر جو بظاہر مسلمان ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه. پھر ان کے متعلق اسی منافقین کے متعلق کہا کہ یہ لوگ اگر مرتد بھی ہو جائے نا، ان کی جگہ اور مومن آئیں گے. اچھا، سورہ مبارکہ انعام ملاحظہ فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر کوئی مسلمان کافر ہو جائے، لَحَبِطَ عَنْهُ، اس کی عمل باطل ہو جاتا ہے. اگر مشرک ہو جائیں، اگر یہ لوگ مشرک ہو جائیں، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال سب حبط ہو جاتے ہیں، اعمال ان کے ضائع ہو جاتے ہیں، غارت ہو جاتے ہیں. سورہ مبارکہ اعراف میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم، جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور آخرت یوم جزا کی تکذیب کی، کہا سب جھوٹ ہے. حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا يعملون. ان کو ان کے اعمال کے جزائی ملتے ہیں، کچھ اور سزا نہیں ملتا. انہوں نے جو کیا اسی کو دیتے ہیں، اللہ انہی کا ان کو سزا دے دیتا ہے. سورہ توبہ میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما كان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم فی النار هم خالدون. مشرکین کو اجازت نہیں ہے کہ مسجد بنا دیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں. اولئک حبطت اعمالهم، ان کے اعمال حبط ہیں. تو اعمال کس کے حبط ہوتے ہیں؟ کفار کے. اچھا، منافق کی کیا بات ہے؟ جو بظاہر مسلمان ہے، ہاں اس کا بھی ہے. سورہ مبارکہ توبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنهم اللہ ولہم عذاب مقیم.
اللہ نے منافقین کو اور منافقات کو اور کفار کو جہنم کی آگ کا وعدہ دیا ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ حسبہم، یہ ان کے لیے کافی ہے. اللہ نے ان کو لعنت کیا اور ان کے لیے پائندہ کہتے ہیں نا پاکستان پائندہ بات، ان کے لیے پائیدار یعنی ہمیشہ کے لیے عذاب ہے. اچھا، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. اے منافقین و منافقات اور اے کفار، تم اپنے سے پہلے لوگوں کی طرح ہو. آپ سے پہلے جو اقوام جو گزری ہیں وہ کیا؟ كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا، آپ سے زیادہ وہ پاورفل تھے، آپ سے ان کے اموال بھی زیادہ تھے، ان کے اولاد بھی زیادہ تھے. فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. تو تم اپنی زندگی میں جو تمہارے پاس پیسے ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کا ابھی مزہ اڑاؤ تم. فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. تم مزے اڑا رہے ہو اور مزے کر رہے ہو اپنے جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، کفر میں، طغیان میں، نفاق میں. اور آپ سے پہلے بھی تھے، انہوں نے بھی اب ان کی جو مال تھے، پیسے تھے، ظاہری نعمتیں تھے، ان سے انہوں نے پیسے خوب انہوں نے مزے کیے. اچھا، وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور اپنی شہوتوں میں خوب ڈوب جاؤ، جیسے آپ سے لوگوں پہلے بھی جو اقوام جو تھے نا شہوتوں میں، گناہوں میں ڈوب گئے تھے. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. یہ اقوام ہیں، منافقین، منافقات، کفار، مشرکین. یہ ان کے اعمال حبط ہے دنیا و آخرت میں، اور یہ خسارہ مند ہے. اچھا، آیات بہت زیادہ ہیں قرآن مجید میں حبط اعمال کے. جتنے میں نے پیش کیے نا آپ کی خدمت میں وہ کافی ہیں. مزید چاہیے مزید بھی پیش کر سکتے ہیں. منافقین کے لیے ایک اور آیت پیش کروں تاکہ نہ کہیں کہ یہ کافر ہے. جو کافر علنی کافر ہوتا ہے صرف اس کی عمل حبط ہو جاتی ہے. ملاحظہ فرمائیے، سورہ احزاب آیت نمبر ہے 18 اور 19. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. معوق اس شخص کو کہتے ہیں کہ دوسروں کو جہاد کے لیے نہیں نکلنے دیتا. آپ مسلمانوں میں سے وہ منافق افراد جو دوسرے مسلمانوں کو جہاد کے لیے نہیں نکلنے دیتے، اللہ ان کو جانتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، جہاد کے لیے نہیں جاؤ. وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ جنگ کے لیے بہت کم آتے ہیں. جہاد پہ امتحان کا وقت کب ہوتا ہے؟ جہاد. یہ جہاد جنگ کے لیے بہت کم آتے ہیں. اچھا، أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُخْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. ان پہ بڑا سخت ہوتا ہے کہ یہ جہاد کے لیے آ جائیں. یہ اپنے نفس سے، اپنی حیات سے، اپنی زندگی سے بڑے پیار کرتے ہیں. جب کوئی جنگ پیش آ جاتا ہے، دشمن آ جاتے ہیں، تو ان کی طرف اگر آپ دیکھیں تو ان کی آنکھیں کیا ہیں؟ آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں، ایسا کہ یہ موت ان پہ طاری ہو گیا کہ یہ مرنے لگے ہیں. بھائی ابھی جنگ شروع نہیں ہوا، ابھی سے یہ ان کی آنکھیں جو ہے نا سروں میں آنکھیں جو ہیں گھوم رہی، آنکھیں گول گول ہو رہی ہیں. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةٍ عَلَى الْخَيْرِ. اور جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو ان کی زبان بڑی فصیح ہو جاتی ہے. سَلَقُوكُمْ، بڑی فصیح زبان سے، بہت بلیغ زبان سے آپ سے بات کرتے ہیں. بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، بہت ہی تیز زبانوں کے ساتھ. أَشِحَّةٍ عَلَى الْخَيْرِ، بہت خیر خواہی کی باتیں کرتے ہیں. اوئے جہاد کی فضیلت کی بات کر رہے ہیں، نیکی کی بات کر رہے ہیں. بھائی جب جہاد سے پہلے تو ان کی دم نکل رہی تھی نا، جہاد کے بعد دیکھو ان کی زبان بڑی فصیح ہو گئی ہے. اچھا، اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم، یہ ایمان نہیں لائے، یہ لوگ کبھی ایمان نہیں لائے، اللہ نے ان کے عمل کو حبط کیا ہے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین، حبط اعمال دو طوائف کے لیے. ایک کافر جو عللاً کافر ہوتا ہے، کہتا ہے میں کافر ہوں، میں پیغمبر کو نہیں مانتا، انبیاء کو قتل بھی کرتا ہے. ایک وہ کافر جو بظاہر مسلمان ہوتا ہے لیکن حقیقت میں کافر ہوتا ہے. ان کی عمل حبط ہو جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین، حبط عمل ہم نے ثابت کر دیا. بھائی
کہ حبط عمل کس کی ہوتی ہے، اور حبط عمل کس کی ہوئی ہے؟ سورہ حجرات میں ابو بکر عمر کی ہوئی ہے، کوئی فرار نہیں، عمل اس کے سب باطل، ٹھیک ہے نا۔ اب واضح طور پہ کہہ دیں بھائی کہ جس کی عمل حبط ہوتی ہے وہ کافر ہوتا ہے، وہ جہنمی ہوتا ہے، خالداً فی النار ہوتا ہے۔ اب اس کا توڑ کیا ہے؟ جماعت عمریہ کے علماء آ جائیں، اس کا توڑ ہمیں بتا دیں اس کا توڑ کیا ہے؟ اسی سورہ میں آگے جا کے کیا فرماتا ہے؟ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، اس کے متعلق ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔